بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس حکومت کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جیسا شخص بھی تنگ آ گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی بھی بس ہو گئی ہے۔ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کی غلط پالیسیاں غربت میں اضافہ کر رہی ہیں، بجٹ میں ہر چیز کو مہنگا کر دیا گیا، غریب آدمی کی قوت خرید جواب دے رہی ہے۔ جے یو آئی ان قریب اس اہم معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس طلب کرے گی۔ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں آل پارٹیز کانفرنس بھی بلانے لگے ہیں۔ یہ لوگ اتنے تنگ ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کو بھی اس پر بات کرنی پڑ رہی ہے، بولنا پڑ رہا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بہت زیادہ ہو گیا، ان کی پالیسی سے غربت بڑھ رہی ہے۔ ابھی صرف ایک مثال میں آپ کو دوں کس طرح یہ اپنی جیبیں بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کے بعد جس طرح سے تحریک انصاف سے مخصوص نشستیں چھینی گئی ہیں، ان کے لوگوں کو دوبارہ لگایا گیا ہے، اس میں ان کو 14 مہینے کی تنخواہ دی جا رہی ہے اکٹھی۔ سوچئے ذرا، اتنے پیسے ان کے پاس، یہ کروڑہ روپیہ اس طرح لٹایا جا رہا ہے۔ پہلے جس طرح تنخواہیں بڑھا دیں وہ بھی اب ان کو ملیں گی۔ جنوری 2025 سے اب تک کی تنخواہیں بڑھی ہوئی، اور اس سے پہلے مئی 2024 سے دسمبر 2024 تک کی پرانی تنخواہیں، اور اس کے بعد نئی تنخواہیں بڑھ کر ساری 14 مہینے کی ساری تنخواہیں دی جائیں گی۔ لاٹری نہیں نکل آئی، کمیٹی نہیں ڈل گئی ان کی، جعلی ممبرز بن کے مخصوص نشستیں ہتھیا کر جو ان کی بنتی بھی نہیں ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ تو جب ملک میں اشرافیہ یا حکمران طبقہ اس کو اس طرح سے نوازا جا رہا ہوگا، ٹیکسز لگا لگا کر ان کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہوں گی، اپنی اشتہار بازی کی جا رہی ہوگی، تو پھر غریب کے لیے کیا بچے گا؟ غریب پر تو فوکس ہی کوئی نہیں ہے، فوکس تو صرف اپنے پیٹ پر ہے، اپنی جیب پر ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب کا بھی مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ان کا ووٹ بینک خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے، وہاں لوگوں میں بہت زیادہ بے چینی ہے۔ فضل الرحمان صاحب تو شاید آج چاہتے ہوں گے کہ بڑا عہدہ لے کر کس طرح سے ساتھ آ جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک پہلے ہی کم ہو گیا، وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ اور جس طرح آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی صاحب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بات کی جاتی ہے کہ زرداری صاحب کو بھی چلتا کر دیا جائے گا، جس کو مرضی جہاں مرضی کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بھی تو چیف جسٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو فضل الرحمان صاحب کو بھی وہ حال ہوگا، کیونکہ ان کا ووٹ بینک ذرا اور طرح کا ہے۔ وہاں پر بڑا مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا میں کیا ہوا کہ وہاں کسی نہ کسی طرح دھاندلی کے باوجود تحریک انصاف کی حکومت بن ہی گئی۔ لوگوں میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک طرز عمل ہے ان کا وہ ذرا اور ہے، وہاں پھر آپ ووٹ چھین کر وہ برادری میں ہی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ پنجاب سندھ میں ذرا اور طرح نظام چل رہا ہے، یہاں چھینا ہوا بلوچستان کا اور ہی حساب چل رہا ہے، تو وہاں بھی دیکھیے ریزنٹمنٹ تو ہے کہ کس طرح سے جناب یہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ ڈیسائیڈڈ ٹو پے سیلریز آف 7 months فرام مے to December 2024 to 77 reinstated members of National and Provincial Assemblies on reserve seats. Just wow! یہ مریم نواز خان صاحبہ کہہ رہی ہیں، بڑی اچھی رپورٹ ہے۔ یہ کمال ہے کہ جتنے ممبر آ رہے ہیں پروونشل اسمبلی میں بھی یہ سب اندر بانٹ ہو رہی ہے، ان میں کروڑہ روپیہ بانٹا جا رہا ہے، کروڑوں روپیہ بنتا ہے، اتنے پیسے ان کے پاس۔ اعتزاز احسن صاحب میدان میں آگے ہیں اور ڈائریکٹ چیف جسٹس پر ہی مجھے یحییٰ افریدی پر ترس آتا ہے۔ وہ 2nd کلاس سول جج بنا ہوا ہے، اچھا 1st کلاس بھی نہیں، 2nd کلاس سول جج بنا ہوا ہے، اس کے پاس اختیارات ہی نہیں۔ جو 90% کیسز سپریم کورٹ میں آتے ہیں انہیں سننے کا اختیار بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اعتزاز احسن یہ سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں۔ جسٹس از ناٹ آن دی کانسٹیٹیوشن بینچ، اس کو وہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ 90% آف دی کیسز جو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں ان کو سن ہی سکے۔ 15 جج لگا دیے جن کو سول جج 2nd کلاس بنایا، ان کے لیے کوئی 20% کیسز سپریم کورٹ پہ سننے والے ان کو کیس کا، یہ 15 ججوں کو سول جج بنا دیا ہوا ہے۔ اور یہ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا، اس کو آئینی بینچ پہ بھی نہیں رکھا ہوا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی۔ اب یہاں یہ حال ہو گیا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا تھا، سابق وزیر اعظم نے، کہ چپڑاسی جتنی حیثیت نہیں رہی چیف جسٹس کے عہدے کی، اور بس تنخواہیں لے لو، 20-25 لاکھ تنخواہیں ہیں، تو سول جج کی تنخواہ بہت اس سے کم ہوگی، تو بس تنخواہیں ہیں، مرات ہیں، ٹھیک ہے، انصاف کو چھوڑیے اور آئینی طور پر تشریح کو چھوڑیے کہ جی ہم تشریح کر سکتے ہیں، بس تنخواہیں لے لیں۔ یہ تو کوئی، اس پہ مجھے ترس آتا ہے اس چیف جسٹس پہ، جو چیف جسٹس تو ہے، میں بہت اس کا احترام کرتا تھا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا، بڑا سینس آف ہیومر تھا، بڑا لا نوئنگ تھا، ہے، ہوگا ابھی بھی۔ مجھے یہ بڑا اچھا لگتا تھا چیف جسٹس، اب اچھا نہیں لگتا، اور نہ ہی یہ کہ کوئی اچھا کام کر سکتا ہے، اس پہ تو اب ترس آتا ہے۔
اور اب وہ سول جج سیکنڈ کلاس بنا ہوا ہے, سپریم کورٹ جج سیکنڈ کلاس, جس کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن آئین سے متعلق اور جو سپریم کورٹ میں زیادہ تر تو آئین اور مانی اور بدل رکھنے والے, اہمیت رکھنے والے زیادہ تر تو ججز کیسز جو ہے وہ ہوتے ہیں آئینی اختیار سماعت میں. یعنی اب ایسے جاجیں کہ صرف 20% ہی کیس سن سکتے ہیں, یہ تو حال ہو گیا ہے. غلط بیانی پر وزیر اعظم نااہل ہو سکتا ہے تو ایوان کو تماشا بنانے والے کیوں نہیں ملک احمد خان؟ اب سمجھ نہیں آ رہی ملک احمد خان صاحب اتنے غصے میں کیوں ہیں. کیا مریم نواز صاحبہ کا ابھی تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ ان پر پریشر ہے, جھجھلاہٹ ہے, الزامات ہیں, یہ کر دیا وہ کر دیا, اتنا غصہ. اس پر صحافی بھی اب میدان میں آئے ہوئے ہیں. نہیں, مسٹر بٹ صاحب نے پہلی خبر دی تھی کہ نون لیگ کے ہی اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو, ہمارے لیے تباہی کا کام کر رہے ہو. تو اس پر جناب اب کہا جا رہا ہے کہ یہ وضاحتیں دے رہے ہیں پی ٹی آئی کی تنقید کی وجہ سے, لوگوں کی تنقید کی وجہ سے, یا نون لیگ کے اندر جو آوازیں ہیں, جو اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں نون لیگ میں مخالفت میں ان کی, ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب یہ کر رہے ہیں. یہ وضاحتیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اور پھر وزارت میں سابق جسٹس آصف کھوسا کے فیصلے کا حوالہ دیا جا رہا ہے. یہ وہی جج ہیں جن کے خلاف میاں صاحب سمیت نون لیگ والے سخت بیانات دے چکے, آج انہی کے فیصلوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے. تو یہ دھواں دھار پریس کانفرنس, یہ غصہ, یہ جھنجھلاہٹ کس لیے ہے؟ کہہ رہے جی میں پوری ایمانداری سے اپنا کردار ادا کر رہا ہوں, میں آئین پر ہی کام کرتا ہوں. یہی چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں, ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق سارے فیصلے ہیں. یہ سارا ملک ہی آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے. یہ ہائبرڈ نظام سارا اسی مطابق چل رہا ہے. جی میں اپنے اختیارات سے 1 انچ آگے نہیں بڑھوں گا. پناما کیس پہ آصف سعید کھوسا کے فیصلے نے اسپیکر کو نااہلی کا اختیار دیا. میرے چند سوال ہیں, کیا یہ سب فرض نہیں تھا کہ میرا موقف پوچھ لیا جاتا؟ اچھا واہ واہ واہ, اچھا میرا موقف پوچھ لیا جاتا. آپ تو آگے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, سارے اس کو چلا رہے ہیں, ابھی بھی آپ کا موقف نہیں چاہیے. اور جن کو آپ ڈی سیٹ کرنے کے لیے پہنچ گئے ان کا موقف کس نے سنا ہے؟ اور پھر ماضی کی ویڈیوز لوگ چلا رہے ہیں جہاں ملک احمد خان صاحب خود احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں, گندی غلیظ گفتگو ہو رہی ہے, نعرے لگ رہے ہیں, اس کی ویڈیوز موجود ہیں. اور ابھی عظمہ بخاری صاحبہ سے لے کر دیگر خواتین کی ویڈیوز موجود ہیں, ان کے بارے میں ملک احمد خان صاحب کچھ نہیں کر رہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں. اچھا یہ جی تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی خبر آ گئی ہے. جی یہ ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ اس نظام میں بھی کوئی چلیں تازہ ہوا کا جھونکا. ساہیوال PP 201 میں نون لیگ کے رکن اسمبلی نوید اسلم خان لودھی کی کامیابی کے خلاف تحریک انصاف کے میاں محمد یار کی پٹیشن پر الیکشن ٹریبونل نے نوید اسلم خان لودھی کو نوٹس جاری کر دیا. نوید اسلم خان 40,888 ووٹ, میاں محمد یار ووٹ 39,445, یعنی تقریباً یہ 1,000 ووٹوں کا فرق ہے, صرف 1,000 کے لگ بھگ ووٹوں کا فرق ہے. تو یہ اب یہ حلقہ اگر کھل جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کیا ہوگا. الیکشن ٹریبونل کو عدم پیشی کی بنیاد پر مسترد شدہ الیکشن اپیلیں بحال کرنے کا اختیار ہے. الیکشن ٹریبونل کے جج جسٹس انوار حسین کا فیصلہ. ٹریبونل کے جج جسٹس انوار حسین نے PP 201 سے آزاد امیدوار محمد یار یعنی تحریک انصاف کے ہوں ان کی اپیل پر 16 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا. ٹریبونل نے PP 201 سے آزاد امیدوار محمد یار کی لیگی امیدوار نوید اسلم کے خلاف الیکشن پٹیشن بحال کر دی. ٹریبونل نے مسترد شدہ اپیل بحال کرتے ہوئے وکلاء کو مزید کارروائی کے لیے آئندہ سماعت پر طلب کیا. ٹریبونل کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا ٹریبونل کو عدم پیشی پر مسترد شدہ اپیلوں کو بحال کرنے کا اختیار ہے؟ فیصلہ یہ آیا. الیکشن ایکٹ اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے مطابق ٹریبونل کو اپیلیں بحال کرنے کا حق ہے. دسمبر 2024 میں ٹریبونل نے درخواست گزار اور اس کے وکیل کی عدم پیشی پر اپیل مسترد کر دی تھی. یہ فیصلہ اب سامنے آیا ہے. تو دیکھیں اب یہ اگر حلقہ کھلتا ہے تو کیا یہ تحریک انصاف کو سیٹ مل سکتی ہے؟ بہرحال یہ فیصلہ آنا ہی ایک یقیناً تحریک انصاف کے لیے بڑی خبر ہے. تو وہ کہتے ہیں نا سلمان راجہ صاحب کہ ہمیں کوئی عدالتوں سے امید نہیں ہے, ہم بغیر کسی امید کے جاتے ہیں, ہم ہر محاذ پر لڑتے رہیں گے, ہم ہر جگہ جائیں گے, ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو وہاں جانا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اثر تو نظر آ جاتا ہے. اللہ حافظ.